اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے ہم کچھ کو فائدہ پہنچایا۔ صحابہ کرام میں خاص طور پہ حضرت عثمان کو دیکھیں، کتنا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ بیر روما جو کنواں تھا مدینہ کا، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی جب ہجرت کر کے آئے، بڑی تعداد میں مدینہ میں مسلمان موجود تھے، لیکن اتنا پانی نہیں تھا کہ ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہو سکتا۔ ایک کنواں تھا، وہ کنواں یہودی کا تھا، اور وہ یہودی تھوڑا سا پانی دینے کے لیے اناج لیتا تھا، ایک ایک سا اناج دینا پڑتا تھا اس کو پانی کے لیے، اور اناج کی ویسے کمی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا کنواں خرید کر کے اس میں 2 ڈول ڈال دیے، ایک ڈول اپنے لیے خاص اور ایک ڈول سارے مسلمانوں کے لیے، کہ جس کو ضرورت ہے پانی کی فری میں نکال کے لے کے جاؤ۔ 35,000 درہم میں، یعنی آج کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں گے تو کروڑوں روپے اس کے ہوں گے۔ عرب میں پانی کی قیمت زیادہ تھی کیونکہ وہ صحرا کا علاقہ تھا نا، وہاں پانی کی قلت تھی، تو پانی وہاں پہ بہت مہنگا ہوتا تھا۔ کروڑوں روپے لگا کر کے نا، 35,000 درہم کیا ہی قیمت ہوتی ہے، پورا کنواں خرید کے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ جیش تبوک کے موقع پہ 920 اونٹ اور 80 گھوڑے زین سمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ 1000 دینار کی تھیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے اس مال کو دیکھ کر کے، فرمایا عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی نہ کرے نا، اتنی نیکی ان کے نام اعمال میں جمع ہو گئی ہے کہ ان کو جنت لے جانے کے لیے کافی ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی، ایک پوری زمین خرید کر کے وقف کر دی رسول اللہ کے لیے کہ اللہ کے نبی مسجد کی توسیع کرے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جو روضہ ہے اور جو مسجد نبوی کی وہ جگہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اس کا بیشتر حصہ حضرت عثمان کا وقف کیا ہوا ہے۔ تو ایمان والا بندہ جب مال کماتا ہے نا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس مال کو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اور اللہ کی جنت حاصل کر سکوں۔ اور اگر مال سے جنت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی اور لازمی شرط یہی ہے کہ یہ مال حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناپاک مال قبول نہیں کرتا۔ صدقہ کرنی ہے، خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنے کے لیے جانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مال پاک ہو۔ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، سب سے لازمی چیز یہ ہے کہ وہ حلال مال کے ذریعے سے کریں گے، تبھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب لکھا جائے گا۔ حلال مال سے آپ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ثواب لکھتا ہے، حلال کمائی آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ثواب لکھتا ہے، حلال مال سے آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ثواب لکھتا ہے، حلال مال سے آپ حج کر رہے ہیں ثواب لکھا جاتا ہے، حلال مال سے آپ عمرہ کر رہے ہیں ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ قربانی کے لیے جو جانور لائے ہیں، اگر مال حلال سے لائے ہیں تبھی آپ کے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قربانی قبول ہوگی۔ حلال مال کی برکت دیکھیے کتنی ہے کہ حلال مال آپ کھائیں تو بھی ثواب کا کام، کھلائیں تو بھی ثواب کا کام ہے۔ حرام مال آپ کھا رہے ہیں تو بھی گناہ مل رہا ہے، کھلا رہے تو بھی گناہ مل رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی لگا دیں تو بھی اس حرام مال کو اللہ کے راستے میں لگانا، صدقہ خیرات کرنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے بعض اہل علم نے کہا نا، حرام کمائی سے صدقہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی کے جسم میں کوئی نجاست لگ گئی ہو اور اس کو پیشاب سے دھوئے۔ آپ کے جسم میں مان لیجیے کوئی غلاظت لگ گئی ہے اور کوئی گندگی لگ گئی ہے، تو اگر آپ پیشاب سے اس کو صاف کر کے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں تو کیا وہ غلاظت ختم ہوگی؟ نہیں۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہے جو حرام کھاتے ہیں، بہن کی جائیداد میں حصہ مار کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو دے نہیں رہے، پڑوسی کا حق مار لیا ہے، اپنی زمین بڑھا کر کے اس کا حصہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لوگوں کے میڑھی توڑ توڑ کر کے کھیت لوگوں کے قبضے میں کر لیا ہے، جھوٹے کیسز کے ذریعے سے کسی کا مال اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، کسی کا قرضہ لیا ہوا واپس نہیں دیا، کسی کو سامان بیچ کر کے اس کو سامان نہیں دیا، جو بھی حرام کمائی کما کر کے اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ آخری عمر میں جائیں گے اور حج کر لیں گے اور عمرہ کر لیں گے اور سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، کبھی بھی اس خوشگمانی میں نہ رہیں۔ حرام مال سے کیا گیا صدقہ، حرام مال سے کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ کے قبول ہی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ ہے کہ آپ حرام مال سے اگر کسی کو صدقہ، آپ کی بہن کی جائیداد میں آپ نے حصہ نہیں دیا ہے اور پھر
اس کے کھیت سے جو اناج آ رہا ہے اس میں آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں. اس زکوٰۃ کی کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر و قیمت نہیں ہے.